ان کو جو عہدہ نہیں مل سکتا جو کسی قسم کے ظلم کے مرتکب نہ ہوں، نہ اپنے نفس پر ظلم نہ غیر پر ظلم، وہ اس عہدے کو پا سکتے ہیں۔ اسی کی دوسری لفظ ہے ابن کلام کی اصطلاح میں معصوم، کہ تمہاری اولاد میں سے بھی جو معصومین ہوں وہ یہ عہدہ ضرور پائیں گے۔ مگر ابھی تک تو میں نے کہا کہ ظالمین کے معنی صرف معصومین۔ اب قرآن کی ایک اصطلاح اور دیکھیے، حضرت آدم نبی ہیں، کہا جا رہا ہے لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہ تفسیر میں لکھ بھی چکا ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کو جانتے ہیں کہ ہمارا مسلک ہی کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، یعنی ہم تمام انبیاء کے وکیل ہیں، ہم کو سب کی طرف سے صفائی پیش کرنا پڑتی ہے۔ جناب آدم کے دامن میں عصمت پر کوئی حرف لانا چاہے تو ہم سپر ہو جائیں، جناب موسیٰ کا کوئی اعتراض کرے تو ان کی طرف سے وکالت کی ذمہ داری ہم پر، جناب عیسیٰ پر کوئی نکتہ چینی کرے تو ان کے روحانی وکیل ہم۔ تو ہر جتنے انبیاء ہیں سب کی طرف سے وکالت کی ذمہ داری ہم ہی پر ہو گئی ہے۔ حالانکہ قرآن نے ایمان کا تو سب مسلمانوں کو مطالبہ کیا۔ مگر صاحب ان کی طرف سے صفائی پیش کرنا ہمارا ہی کام ہے۔ دوسرے وقت صاحب کہہ دیتے ہیں فلاں صاحب 3 دفعہ جھوٹ بولے انبیاء میں سے، لازم میں سے، اور فلاں صاحب نے یہ کیا، اور یہ کہ وہاں سے رشتے قرارداد دین کی مرتب ہے، اور وکالت ان کی طرف سے ہمارا کام کہ ہم سب کی طرف سے جواب دیں۔ تو اب بہرحال حضرت آدم کو سلسلے نبوت کی پہلی کڑی ہے اور نبی ہیں، تو ان کی طرف سے وکالت ہم بھی کرتے ہیں کہ نہیں کہا وہ گناہ نہیں تھا، اور اس کے لیے جتنی بحثیں ہیں سب ہم کرتے ہیں، خود قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ نہیں وہ گناہ نہیں تھا اصطلاحی معنی میں، مگر کیا تھا ترک اولا تھا، ترک اولا تھا۔ اب قرآن کی وہ تعریف اپنی جگہ سے نہیں ہٹی ہوئی ہے، ارشاد ہے جو اللہ کی حدوں سے قدم آگے بڑھائیں وہ ظالم ہے۔ اب حد کو دیکھنا ہے، اگر حد وجوبی ہے اس سے قدم آگے بڑھانا گناہ ہوگا، اور اگر حد ارشادی ہے اللہ کی طرف کا حکم ہے بطور نصیحت تو قدم آگے بڑھانا تو ہر قدم آگے بڑھانا، مگر وہ پھر گناہ اصطلاحی نہیں ہے، اسی کو ترک اولا کہتے ہیں۔ تو حضرت آدم ان سے کہا گیا تھا اب چونکہ بات آ گئی ہے کچھ ذہن میں رہ جائے گا تو اسے ٹال گئے اور کتابوں کا حوالہ دے دیا تو مجھ میں جن کر دوں کہ جو گناہ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا نتیجہ غضب الہی ہے۔ جس طرح اطاعت کا اصل نتیجہ رضا الہی ہے، وہ جنت کا اثر رضا الہی ہے، اصل مقصد رضا الہی ہے۔ اسی طرح نافرمانی کا اصل نتیجہ گناہ کا غضب الہی ہے۔ تو اب شروع سے لے کے آخر تک کہہ دیا جو بھول جائیے کہ قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ دیکھو تم اگر اس درخت کے پاس جاؤ گے تو میں غضبناک ہوں گا، تم اگر اس درخت کے پاس جاؤ گے تو ناراض ہوں گا۔ جی نہیں، جتنے ہیں وہ سب فوائد بتا رہے گئے، تم اس درخت کے پاس جاؤ گے تو جنت میں نہیں رہ سکو گے، پھر یہاں تمہارے لیے کیا فائدہ ہے کہ بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، یہاں سے نکلو گے تو بھوک پیاس۔ تو اب یہ انداز حاکمانہ ہے، یہ انداز حکیمانہ ہے، یہ کائنات دکھائے جا رہے ہیں
تو یہاں سے نکلو گے تو دھوپ کی تپش بھی پھر ہوگی، یہاں سے نکلو گے تو دیکھو پھر یہ سب پھل یہاں سے یہ نہیں ملیں گے، یہ سب کہا جا رہا ہے۔ تو خود قرآن کا انداز بتاتا ہے کہ گناہ نہیں ہے اصطلاحی، وہ قانونی جرم نہیں ہے، وہ ان کے بہبودی کے لیے کچھ نصیحتیں کی گئی، بس کہا گیا کہ یہ سب پھر نتیجہ اس کا تمہارے لیے نقصان کی صورت میں ہوگا۔ اسی کو کہا گیا ظلم، کہ تم اپنے ساتھ زیادتی کرو گے تو ان تمام نعمتوں سے یہاں کی محروم ہو جاؤ گے اور ان تمام دنیا کی مصیبتوں میں گرفتار ہو گے۔ اور بھائی ایک بات اور کہہ دوں چلتے چلتے، جب بات آ گئی ہے کہ وہ بھی اگر یہ نہ کرتے تو کبھی نہ کبھی یہاں بھیجے جاتے۔ وہ تو پہلے ہی نہیں رہتے نہ رکھنے کے لیے، وہ تو پہلے ہی کہا گیا تھا انی جاعل مگر یہ بخیر یہ نہ ہوتا، درخت کے پاس نہ جاتے تو پھر کچھ مدت تک یہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کب تک وہاں رکھے جاتے، مگر اب یہ ہو گیا تو فوراً بھیج دیے گئے۔ اور اب بات آ رہی ہے تو جو مختصر سا یاد آتا ہے کہ کہہ دوں کہ یہ دنیا میں بھیجے گئے سزا کے طور پر، اگر سزا کے طور پر بھیجے گئے تھے تو تاج نبوت وہیں اتار دیا جاتا۔ تو بس اگر تم نے یہ درخت کے پاس گئے، اب یہ عبوری دور میں جو اتنے آرام تمہیں مل رہا تھا اب اس سے فوراً محروم ہو جاؤ گے۔ اب جاؤ وہیں جہاں کے لیے تمہیں جہاں کا منصب دیا ہے، جہاں کا تمہیں ساتھ رہنا ہے وہیں جاؤ، اب یہاں نہیں رہ سکتے۔ اور وہاں رہنے سے مطلب بھی نہ پورا ہوتا، جس کو امیر المومنین نے ایک لفظ سے اس کے فلسفہ بتایا کہ وہاں رہنے سے ان کے وجود کا جو مقصد تھا وہ پورا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں رہتے تو بس آدم رہتے، بنی آدم نہ ہوتے۔ اس سے ایک لفظ سے امیر المومنین نے ادا کیا ہے کہ جب انہوں نے وہ درخت کے پاس گئے تو بتاؤ الا محل تناسل الذریہ، پھر انہوں نے کہا وہاں کے جہاں ضروریت آگے بڑھ سکے، جہاں پھر نسل آگے چل سکے، وعدہ المردہ الا جنت امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ پھر جاتے وقت تسلی بھی دے دی کہ دیکھو یہ انتظاماً تمہیں بھیج رہا ہوں، مگر میں ذمہ دار ہوں کہ پھر تمہیں بطور جزا اس جنت میں لاؤں گا۔